الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا روزہ بھی خیر خیریت سے گزر گیا، اور یہ سب اس کا کرم ہے۔ اگر اس کا کرم نہ ہو تو ہم ایک قدم نہیں چل سکتے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے اس نعمت پر جو تو نے بخشی، اور آئندہ بھی تو اپنے فضل و کرم سے اپنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ 29واں سپارہ ہے، سورہ معارج۔ اس کے اندر آج بڑے مضامین تھے۔ بڑی دقت ہوتی ہے کہ کسی ایک جگہ کا انتخاب کرنا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ بند نہ کیا جائے۔ تو یہ تو دو تین آیات ہیں سپارے میں سے، اور سپارہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، یہ تو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ تو کوئی نہ کوئی سلسلہ انشاءاللہ بناتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اس سے باہر جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے اس وقت تک جاری ہے، اس کے بعد پھر جیسے دوستوں کا مشورہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم یہ قرآن کریم کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آج کی سورہ ہے معارج، اور معارج کا اپنا نمبر ہے 70، سپارہ 29۔ کل بھی میں غلطی سے ایک مرتبہ تو 28 کا، اور دوسری مرتبہ میرے منہ سے 18 نکل گیا، تو پلیز وہ تصحیح کر لیجئے گا۔ تو سپارہ 29 ہے، کل جو سپارہ تھا وہ 28 تھا۔ آج کی جو آیات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 19 تا 35، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ایک جملے کی ہیں، لیکن پوری آیت ہے، پوری۔ اور مضمون اتنا خوبصورت تھا کہ پھر میں نے کہا چلو آج اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک کلام کی لذت سے محظوظ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کتنی لذت ہے یہ یقین جانے، جب اس سے آپ جڑ جائیں گے تو پھر دیکھیں اس کے اندر لذت کتنی ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے 2 قسم کے لوگوں کی شخصیت کے بارے میں بتایا ہے۔ جس طرح پیچھے آپ نے پڑھا 2 بیٹے، اچھا بیٹا برا بیٹا، یہاں بھی اچھا انسان برا انسان، اور ان کی خصلتیں، ان کی عادات اللہ سے بڑھ کے کون بیان کر سکتا ہے؟ جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، ہماری کمیاں بھی جانتا ہے، ہماری بیشیاں بھی جانتا ہے، ہماری زیادتیاں بھی جانتا ہے، اور پھر کریم ہے، پھر غنی ہے، پھر حمید ہے۔ اور جس کو یہ سمجھ آ جائے، جسے توحید کہتے ہیں، جعلی توحید نہ، وہ شیطان والی،
بڑی شیطان والی توحید نہ ہو، نہ، توحید وہ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ توحید، وہ توحید جو ہے اگر بندے کو سمجھ آ جائے تو یقین جانو اس کی زندگی بھی آسان ہے، آخرت بھی آسان ہوگی، وارے نیارے اس کے۔ تو اللہ پاک نے ان آیات میں دو انسانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے جو تخلیق ہے وہ ایک جیسی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الانسان، اچھا آیت نمبر میں نے بتایا آپ کو 19 تا 35، سپارہ 29 سورہ معارج۔ ان الانسان خلق ہلوعا، خلق ہلوعا، انسان تھوڑا ڈلا، بے صبرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو تخلیق ہے، اصل غور کریں آپ، ان الانسان خلق ہلوعا، تھوڑا دلا، بے صبرا، جلد اپنی طرف سے خود بخود نتیجہ اخذ کر لینے والا، یہ انسان کی۔ اب اس جو عادت ہے اس پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ کریم نے دو بندوں کی پھر آگے کیفیات بیان کی ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ بڑی قابل سماعت اور قابل غور ہیں، اور یہ جب آپ اپنے قرآن پہ بیٹھ کے پڑھیں گے میرے بعد، سبق کے بعد، جب بھی آپ کو کبھی موقع ملے تو پھر آپ کھول کے اس کو پڑھنا، آپ کو بڑی لذت آئے گی کہ ہم لوگ کس قدر جلد باز ہیں، کس قدر تھوڑ دلے ہیں، اور کس قدر بے صبرے ہیں۔ پیدا ایک جیسا کیا اللہ نے سب کو، یہ نہیں کہ مفتی صاحب کو الگ پیدا کر دیا ہے، مولوی صاحب کو الگ کر دیا ہے، جناب مفتی قمر الزمان صاحب کو الگ سے پیدا کر، ایک جیسے، سب ایک جیسے پیدا ہوتے ہیں، ایک پروسیس ہے۔ کل ولد یولد علی فطرت الاسلام، ہر بندہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن تخلیق جو ہے نا، تخلیقی عمل اللہ نے بنایا وہ یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے، تھوڑ دلا ہے، تھوڑا بے صبرا بھی ہے۔ اچھا اب اس کی مثال دی کہ جو اچھا بندہ ہے وہ کیسے فیل کرتا ہے، اور جو پھر اس لائن پہ چڑھ جاتا ہے شیطان کی، نفس کی، اس کی بھی تو ڈیٹیل ہے نا، دو، شیطان کی بھی اور نفس کی بھی۔ سرکار دو عالم سے فرماتے ہیں کہ بندہ جب گھر سے اندر بیٹھ کے نا سوچتا ہے کہ آج میں نے نکل کے کیا کیا کرنا ہے، تو دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یا تو اچھی بات ہوگی یا بری بات ہوگی۔ اگر تو اسے خیال کیا کہ یار میں باہر نکلوں گا، اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کروں گا، اپنے لیے بھی کچھ کروں گا، اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، یہ نیت اسے کر لی۔ اور جب باہر نکلا تو میرے سرکار نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ باہر دو بندے کھڑے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں لال جھنڈا ہوتا ہے، تو دونوں باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھی نیت کر کے باہر نکلا، اب وہ سبز جھنڈے والا جو ہے وہ اس کے آگے آگے چل پڑے گا، اور جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتا وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور وہ جو لال جھنڈے والا ہے اندر بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار آج میں نے کس کی ٹانگ کھینچنی ہے، آج میں نے کس کا بیڑا غرق کرنا ہے، آج میں نے کس کی چغلی لگانی ہے، بلا 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 جو بھی ہے، اس کی جو نیت اس نے کر لی۔ اب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ لال جھنڈے والا اس کے آگے لگ جاتا ہے، کہتا ہے آ گیا میرا شکار، یہی تو مجھے چاہیے تھا، اور اس کے بعد وہ سارا دن اس کے ساتھ اس سے کوئی اچھا کام نہیں ہونے دے گا، چونکہ رہنما وہ ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے پیدائش تو میں نے ایک جیسی کی ہے سب کی، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، خود ہلوا، بے صبرا، تھوڑ دلا، جلد باز کر دیا پیدا میں نے۔ اب جو شیطانی فعل والا بندہ ہے، جس کے ذہن کے اندر گندگی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ شور مچانا شروع کرتا، ہارو مر گیا، ہارو بیڑا غرق ہو گیا۔ میں جس زمانے میں کرونا نہیں تھا تو یہ مسجد کھلی ہوتی تھی، تو اکثر میرے پاس ڈرائیور آتے تھے مسجد میں، ظاہر ہے کہ ایئرپورٹ ہے وہ،
تو میں کئی دوستوں سے پوچھتا بنا بھائی سنا بھائی آج کیا بنا، اور چھوٹو استاد جی بڑا ہی غرق ہو گیا جی، لبے ہی کچھ نہیں. اچھا، اور کئی لوگوں سے میں نے پوچھنا بھائی تمہارا کیا بنا آج؟ استاد جی اللہ کا نام لے کے گھر سے نکلے تھے، شام کو روٹی دے کے ہی رب بھیجے گا. کیا خوبصورت عقیدہ ہے بندے کا کہ شام کو وہ روٹی دے کے ہی بھیجے گا. آگے نہیں سمجھ کہ بندوں کی قسمیں کیا ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بے توفیقہ ہو جاتا ہے. پھر توفیق نہیں ہوتی کہ اب اللہ کا شکر ادا کر دے کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے آج میری جیب بھر دی، یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے آج مجھے وہ عطا کر دیا جو میرے تصور میں بھی نہیں تھا، یا اللہ تیرا کس طرح میں شکر ادا کروں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتا ہے. پھر یہ وہ بندہ ہے جس کی اندر سے گندگی جس کے اندر موجود ہے. اب اللہ فرماتا ہے اس کیفیت سے کون سے بندے نکلیں گے؟ اللہ فرماتا ہے اِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ بندے جو نماز پڑھنے والے ہیں. پوری آیت ہے یہ اِلَّا الْمُصَلِّينَ، وہ بندے جو نماز پڑھنے والے ہیں. اور نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، پکے نمازی ہیں، نماز نہیں چھوڑتے. زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے نماز نہیں چھوڑتے. وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ موسم کی، نہ روٹی کی، نہ سواری کی پرواہ نہیں کرتے. وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پر وہ قائم ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مار دیا گیا اپنے اندر کو، اپنے نفس کو مار دیا گیا. اس نے اس گھوڑے کو قابو کر لیا، وہ جو سرکش گھوڑا ہے نا نفس کا. ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ تو ہمیشہ غلط کام ہی بتائے گا نا. فرمایا یہ وہ بندہ ہے کون سا؟ پکا نمازی، گول مول نمازی نہیں، یا جو قابو میں آ گئی پڑھ لی، جو قابو میں آ گئی. یا دوسرے معنوں میں یوں سمجھے، ایک ہوتا ہے اللہ کے وقت میں نماز پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے اپنے وقت میں نماز پڑھنا. جب مجھے ٹائم ملے گا میں پڑھوں گا. تو فرق ہو گیا نا. یہ دائمون والا نہیں ہے نا، یہ عارضی مسافر ہے. دل لگے گی تو پڑھ لی، نہیں تو نہیں، صحیح جاتی ہے تو جائے. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو پکے نمازی ہیں، اور نماز جو ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز کو دل سے پڑھا جائے تو نماز کا تو کمال ہی یہ ہے کہ آپ کے اندر سے برائی ختم کرے گی اور اچھائی کو داخل کرے گی. یہ نماز کا کام ہے. تو فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، 8 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں اس بندے کی جو اس قیامت سے نکل جاتا ہے. 8 صفتیں، یہ ساری ابھی میں آپ کے سامنے دہراؤں گا، اللہ کرے کہ وقت رہے. والذین فی اموالہم حق معلوم، اس کو پتہ ہے کہ میرے پیسوں میں کس کس کا حق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس سے مراد اس کے خاندان والے، ماں باپ بہن بھائی بیٹے بھتیجے بھتیجیاں، یہ قریبی خاندان ہے. خالہ پھوپھی، یہ قریبی خاندان ہے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے. اس لیے تو سرکار نے فرمایا تھا، ایک صحابی کی والدہ فوت ہو گئی تھی، کہا یا رسول اللہ ماں میری فوت ہو گئی، دعا کرتی تھی میرے لیے، اب میں محسوس کرتا ہوں مجھے دعا نہیں مل رہی. تو سرکار نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ زندہ ہے. تو فرمایا جا خالہ کی خدمت کر، یہ اس طرح جیسے تو اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے. ایک نے پوچھا یا رسول اللہ اگر خالہ بھی نہ ہو تو فرمایا تیری ماں کی سہیلیاں تو ہوں گی جن کے پاس وہ بیٹھا کرتی تھی. کہا ہاں. فرمایا ان کی خدمت کر، وہ تجھے نہیں دعا دیں گی، وہ تیری ماں کو دعا دیں گی، تیری ماں کو دعا مل جائے گی. حق معلوم للسائل والمحروم، سائل کا حق بھی جانتا ہے اور محروم کا حق بھی جانتا ہے. لیکن جو محروم لوگ ہوتے ہیں نا وہ نظر نہیں آتے نا. اللہ کہتا ہے تعرفہم بسیماہم
لا یسألون الناس الحافا، جب تو ان کے چہرے میں غور کرے گا تو تجھے ضرورت مند نظر آئیں گے، لیکن مانگیں گے نہیں وہ، چونکہ اس کے لیے گڑگڑانا پڑتا ہے، اور یہ اس مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ گڑگڑا کر کسی سے پیسے مانگے۔ تو اللہ نے فرمایا تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اگر تو ایسی جگہ پر خرچ کرے گا تو اللہ تو جانتا ہے کہ تو نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین۔ ایک بادشاہ نے کہا تھا نا کہ بابر عیش کوش کے جہاں دوبارہ نیست، کہتا موجیں مار لے دنیا کے اندر، اس دنیا نے کوئی دوبارہ تھوڑا آنا ہے، نہ۔ اللہ کہتا ہے میرا جو بندہ ہے نا، جو مجھے مانتا ہے، جس کا اندر صاف ہے، وہ قیامت کی تصدیق کرے گا۔ تو تصدیق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قیامت آئے گی نہیں؟ تصدیق کا معنی یہ ہے کہ کل مجھ پر پوچھ گچھ ہوگی، میرا حساب کتاب ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا مجھ سے پوچھا جائے گا میرے اعمال کے بارے میں، میرے خرچ اخراجات کے بارے میں، میری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو وہ جو ماننے والا ہے اس لیے تو وہ ڈرتا ہے کہ کل میں نے حساب دینا ہے قیامت کے دن، اس لیے وہ قیامت کو مانتا ہے۔ اور جو قیامت کو نہیں مانتے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ کنا نکذب بیوم الدین، وہ بھول جائیں گے، قیامت کو بھول جائیں گے، چونکہ ان کو حساب کتاب دینا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا حساب کس نے لینا ہے ہی نہیں۔ فرمایا والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، وہ میرے بندے ایسے ہیں قیامت پہ یقین تو رکھتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میرے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں۔ اوئے یہ پکڑ ہو گئی تو پھر، یہ جملہ اگر کسی کے دماغ میں آ گئی بات، یار اگر پکڑ ہو گئی تو پھر اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ اور جس نے کہا کہ یار چھوڑو یہ تو مولوی ایسے ہی ہیں، جیسا وہ آپ نے سویا خواب میں سنا تھا کہ کوئی آیا ہے قبروں سے اٹھ کر کے بتانے کے لیے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، او بابا جان چھوڑ دے میری، تو یہ مجھے پرانے قصے نہ سنایا کر۔ پھر بھی یہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے وعدے بڑے سچے ہیں، کہ تمہارا خیال ہے کہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربہم غیر مأمون، اللہ کی نہ پکڑنے والی جو رحم کی صفت ہے نا، اس میں نڈر نہ ہونا کہ مجھے کون پوچھے گا، مجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتنا گھمنڈ نہ کر، اتنا نڈر نہ ہو، اگر میں نے تیری تھوڑی رسی دراز کر دی ہے تو پھر نڈر نہ بن، خوف کھا، میرے عذاب سے ڈر جا، تاکہ تیری زندگی اگلی آسان ہو جائے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چونکہ یہ مومن مرد اور مومن عورت کی بات ہوئی، دونوں کے لیے یکساں ہے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی مطلب جو اپنی بیویاں ہیں اس کے سوا، اور یا اس زمانے میں جس زمانے میں یہ خرید و فروخت ہوتی تھی لونڈیوں کی، اس کی بات ہو رہی ہے، ان کے علاوہ تیرا حق نہیں بنتا کیا؟ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو کوئی ڈھونڈے اس کے علاوہ، بیوی اور لونڈی کے علاوہ، اب لونڈی تو ختم ہو گئی، وہ تو خرید و فروخت ہی ختم ہو گئی، چونکہ وہ زمانہ رہا ہی نہیں، اب بیویاں رہ گئی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس میں بڑی خوبصورت بات ہے، اس میں ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ یہ جو ہمارے پاکستان میں آج کل، اللہ مجھے معاف کرے، ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں، ہم تو خیر روز دیکھتے ہیں صبح شام، پاکستان میں بھی شروع ہو گیا ہے گے اینڈ لیسبینس۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اس کے علاوہ جو راستہ کوئی تلاش کرو گے تو گویا کہ تم نے میری حد پار کر دی ہے۔ اس لیے یہ جو ہاتھ والا کام ہے،
اس کی بڑی احادیث ہے، آپ پڑھیں. یا یہ لواطت والا کام ہے، قوم لوط والا کام ہے، کسی کے ساتھ ہو، اپنی بیوی کے ساتھ کیوں نہ ہو. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. تو آپ نے حد پار کر دی ہے. اور وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور اگر تم حد پار کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارا نام ظالموں میں لکھوں گا. اور ان اللہ لا يحب الظالمین، میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو پاکستان میں یہ بیماری شروع ہو گئی ہے. اب بچے جو ہے نا ہمارے، وہ شیر ہو گئے ہیں. ہمارے ڈراموں نے، ہمارے میڈیا نے انہیں شیر کر دیا ہے. وہ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری اپنی زندگی، تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ مشورے دینے والے. اس لیے وہ گے اینڈ لیسبینز کی تنظیمیں بنا ڈالی انہوں نے، اور بڑے بڑے اس میں لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے افسر شامل ہو گئے ہیں اس میں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرا رب فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ، اگر تم نے بیوی کے علاوہ کوئی اور شے تلاش کر لی، اور جگہ تلاش کر لی، تو یاد رکھو میری حد سے تم گزر جاؤ گے. اور جب تم میری حد سے گزرو گے تو پھر پہلے میں ظالموں کے درجے میں رکھوں گا، پھر ایک وقت آئے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر تمہیں میں کافر منکر قرار دے دوں گا. اللہ اکبر. اللہ معاف رکھے، اللہ محفوظ فرمائے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اور وہ، یہ بندوں کی تعریف ہو رہی ہے. آٹھ صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں. حالانکہ بندہ خلق عجولا، وہ حلوا میں سے ہے، جلد باز پیدا ہوا ہے، لیکن کنٹرول کر گیا اپنے اوپر. یہ کنٹرول کرنے والی چیزیں جو اللہ بیان کر رہا ہے، یہ ہیں وہ کنٹرول کرنے والی چیزیں، کہ وہ میرے بندے کی شان یہ کہ وہ یہ کرتا ہے. یہ شان بیان ہو رہی ہے اس کی. فرمایا کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو ان کو امانت دی جاتی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے. امانت دی جاتی ہے، خیانت نہیں کرتے. آج پتہ نہیں میں کسی کو سنا رہا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے جو وہ خلیفہ مقرر ہوئے تو گھر میں تشریف لائے نا، تو اپنی بیگم سے کہا، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، کہا بیگم صاحب مجھے اللہ نے خلافت کی ذمہ داری سے نواز دیا ہے، مخلوق خدا نے مجھے زبردستی بنا دیا ہے. اب ایسا کر کہ جو سونا چاندی ڈائمنڈ، چونکہ تو بادشاہ زادی ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، تو ایسا کر کہ یہ سارا کا سارا بیت المال میں جمع کرا دے اور درویش ہو جا، خالی ہاتھ. روٹی لا کے کما کے دینا میری ذمہ داری ہے، میں دوں گا، لیکن تو ایسا کر کہ جمع کرا دے، تو پھر میرے گھر رہ سکتی ہے، تو عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہوگی. اور بیگم صاحب اگر یہ پسند نہیں ہے، باپ کے گھر جانا تو لے جاؤ اپنا سب کچھ، میرے پاس نہیں رہ سکتے. تو تمام رشتہ داروں کو پیغام بھجوا دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر جتنا آپ کے پاس مال ہے سارا بیت المال میں جمع کرا دو. 24 گھنٹے میں اسلام نافذ ہو گیا تھا. نافذ کرنے کی نیت تو ہو بندے کی. کہنا تو بہت آسان ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ قربان دے دیں گے، ہم جان دے دیں گے نبی پر، اور جناب ہم ریاست مدینہ بنا دیں گے، ریاست مکہ بنا دیں گے. کہنے کو تو سب کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کرنے والے لوگ. 24 گھنٹے کے اندر اندر اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں عمر بن عبدالعزیز کی، والذین ہم لاماناتہم، کھائی امانتیں ہیں لوگوں کی، تمہارا کوئی حق نہیں، جمع کراؤ ساری. وعہدہم راعون، یوٹا نہیں لینا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. جو کہہ دیا اللہ کے حکم سے کہہ دیا پھر ڈٹ جا. اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اگر تو ڈٹ گیا نا میرے نام پہ تو پھر کھڑا رہے، زمانہ بدل جائے گا، کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. جس کے پاس اللہ کی ضمانت ہو اور وہ اللہ کی ضمانت کو چھوڑ کر لوگوں پر بھروسہ کر لے، وہ مسلمان تو دور ہے، میں تو کہتا ہوں انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے. بچے کے ساتھ بھی نبی پاک نے فرمایا کہ دھوکہ نہ کر. اگر تو نے اس کو بلایا کہ میں تجھے یہ چیز لے کر دوں گا، تم نے کام اپنا نکلوا لیا، اب بچے کے ساتھ وعدہ پورا کر
وہ بچہ ہے، تو بچہ نہیں ہے نا، کر رہا پورا وعدہ اپنا. وعہدہم راعون، جو اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں، یو ٹرنے نہیں مارتے. یہ میرا رب بتا رہا، مومن کی شان بتا رہا. یہ پڑھو قرآن سے جڑ جاؤ، ایمان بھی تازہ ہوگا اور زندگی بھی سنور جائے گی ہماری. وگرنہ ہم یہ ٹاوک ٹوئیاں ہچکولے کھاتے رہیں گے. کشتی بھور میں ہماری، اور دن بدن وہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری. پھر اللہ فرماتا ہے، پھر وہی بات ہے، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے تو پھر وہ سچے گواہ ثابت ہوتے ہیں اور قائم ہوتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کو جان لینی ہے. ہاتھ اٹھاتے ہیں حالانکہ ہم بھی. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ سچ بولوں گا. کبھی بولا کسی نے سچ؟ باہر پھرتے ہیں عدالتوں میں، 50 روپے دو، 100 روپے دو، لا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ دیں گے. وہ یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے. مومن تو بڑی دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں ہے یہ. والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اپنی گواہیوں پر وہ اتنے سیدھے اور قائم ہیں کہ دنیا بدل جائے وہ گواہی نہیں بدلا کرتے. اب پھر اللہ پاک نے کہا والذین، ذرا غور کرنا یہ دونوں باتوں پر، کہ پہلے کہا تھا دائمون، اب کہا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نماز کے بارے میں خبردار ہیں. عصر کب پڑھنی ہے، مغرب کب پڑھنی ہے، عشاء کا وقت کب ہونا ہے، سحری کا وقت کب ہونا ہے، تہجد کے لیے کب اٹھنا ہے. اپنی نمازوں کی خبرداری بھی رکھتے ہیں. نماز کے پکے نمازی ہیں لیکن خبرداری بھی رکھتے ہیں. فرض بھی پڑھنے ہیں، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، نوافل بھی ادا کرنے ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ کاریگر لوگ آج کل بڑے آ گئے میدان میں، میڈیا میں، وہ کہتے ہیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، 2 رکعت پڑھو چھٹی، اللہ خیر چلا، 2 رکعت سے زیادہ نماز ہی کوئی نہیں. لیکن میرا رب کہتا نہیں، نمازوں کے بارے میں خبردار ہو جاؤ. اور کیسے خبردار ہو جاؤ؟ کہ جس طرح میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے نا، جتنی نمازیں رکعتیں اس نے پڑھی ہیں، پڑھو. ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے، وہ ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے، کہ جی وہ نبی نے 3 دن تراویحیں پڑھی ہیں. بات سمجھ لیں کیا؟ اور پھر تراویحوں کا رد کر رہا تھا. 3 تو جمع کا لفظ ہے نا، جب کوئی 3 ہو جائے تو جمع ہو گئی. 3 اور 30 ایک ہی بات ہے، 3 اور 3 مہینے ایک ہی بات ہے. وہ جی 3 دن پڑھی، چوتھے دن. اللہ کے بندے، جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم نے 3 دن تراویح پڑھی ہے تو پھر رد کیوں کر رہا ہے تو؟ یہ کامن سینس ہے. ایسے چغد ہے دنیا کے اندر بھی کہ جو بات کو سمجھنے کی بجائے بات کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ لوگ بدزن ہو جائیں دین سے. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون. ہے میرے بندو، یہ جتنی باتیں آپ نے سنی ہے نا، یہ یاد کر لو کہ ان کا استقبال میں جنت کے باغوں میں کروں گا. اللہ اکبر. ان کا استقبال عزت کے ساتھ میں اپنی جنتوں میں کروں گا. تو یہ 2 بندوں کی قسمیں، ایک تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، ایک تکلیف پہنچتی ہے وہ صابر شاکر بن جاتا ہے. صبر کیا تو ثواب مل گیا، شکر کیا تو ثواب مل گیا. صابر کے لیے بھی اور شاکر کے لیے بھی ثواب، دونوں طرف سے ثواب کماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی دونوں طرف سے ثواب کمانے والا بنائے اور اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.